السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دھرم دھکے سے ایک اقتباس، ایک نو مسلم کی طرف سے ملنے والا سبق، وہ آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ جس سمت قلب اس سمت قبلہ۔ شاہ جی درویش سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے لیے مغرب اور مشرق کچھ نہیں ہوتے، لوگ اپنی سمت ان کو دیکھ کر متعین کرتے ہیں۔ عبد الرحیم یوگنی البرٹ بھی ایک ایسا ہی روسی نژاد درویش ہے، بلا کا ذہین اور انتہا کا خاموش، اور یہ انتہائی خاموشی اس وقت ٹوٹتی ہے جب اس کی انگلیاں گٹار کے تار چھیڑتی ہیں۔ نو مسلم یا نئے مسلم کی اصطلاح مجھ جیسے کم علم کو بہت عجیب لگتی ہے، اور بالخصوص جب یہ لفظ دیمک زدہ پیدائشی پرانے مسلمان اپنی برتری جتانے کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ لیکن خیر، بات عبد الرحیم اور مشرق و مغرب کی ہو رہی تھی۔ کیمپ کی پہلی رات جب ہم جنگل میں اپنے کیبن پہنچے تو سامان کیبن پر اتار کر میں گاڑی پارکنگ کی طرف لے گیا، جو کیبن سے خاصی دور تھی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد جب کیبن واپس پہنچا تو عبد الرحمن جائے نماز بچھائے عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ بقیہ ماندہ سامان جو گاڑی سے اٹھا لایا تھا اسے الماریوں میں ترتیب سے رکھا۔ بستر ترتیب دینے تک عبد الرحیم نے نماز ادا کر لی تھی۔ میں بھی بچھی جائے نماز پر نماز عشاء ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مسلسل سفر کے باعث اس درجہ کی تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ بستر پر جو گرا تو اگلے دن دیر گئے تک سویا رہا۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورج کو دیکھنے کے لیے بچوں کے کھیل کے میدان میں جانا پڑتا ہے۔ دوپہر کو جاگا تو عبد الرحیم ایک اور سمت میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا تھا۔ سلام پھیرتے ہی اس نے مجھے بتایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے کچن جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نہا دھو کر واپس آیا تو اس خیال سے کہ رات کو شاید عبد الرحیم کو قبلہ کی صحیح سمت معلوم نہ تھی، اور صبح اس نے کسی سے صحیح سمت معلوم کر لی ہوگی، تو اسی سمت قبلہ ہے۔ بس اسی خیال سے بچھی جائے نماز پر نماز ظہر ادا کی اور کھانے کے لیے کچن کی راہ لی۔ کھانے کے گھنٹہ بعد کچن کے قریب ہی کلاس لینا تھی۔ کلاس پڑھانے کے بعد جب واپس کیبن پہنچا تو عبد الرحیم تیسری سمت جائے نماز بچھائے نماز عصر ادا کرنے میں مصروف تھا۔ میں اسے دیکھ کر چکرا سا گیا۔ خیر، میں نے اس تیسری سمت نماز ادا کرنے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا، سیدی، ان جنگلوں میں سمت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ ہی سورج نظر آیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے کہ فون سے صحیح سمت دیکھ پاتا، اور میرا فون کی تو بیٹری بھی ویسے ہی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے قلب کو قبلہ رخ کیا اور حجت شریعت کی خاطر ہر سمت میں ہی سجدہ ادا کیا۔ سیدی، جتنا اسلام میں جانتا ہوں، اللہ ہی رب المشرقین اور رب المغربین ہے۔ اس اعتبار سے تو قبلہ کی سمت ہی قبلہ ہوتا ہے، قلب کی سمت ہی قبلہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سبق جو اس نو مسلم نے دیا۔ واقعی اگر قلب کی سمت درست نہ ہو اور صرف رخ کی ہی سمت درست ہو تو پتہ نہیں، کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ قبول ہوں نہ قبول ہوں، وہ تو جس نے مقبول کرنی ہے اس کی منشا ہے، لیکن بطور مسلمان بہرحال یہ نماز کی ایکسیلنس جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یوں ادا کر رہے ہوں نماز کہ بظاہر دیکھنے کو لگے نماز ادا ہو رہی ہے اور آپ خود ہی اندر سے غائب ہوں۔
آپ ہی غیر حاضر ہوں۔ تو جب قلب قبلہ رخ ہوتا ہے تو حاضری اور حضوری نصیب ہونے لگتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول ہی کرتا ہے، ورنہ حق عبادت کب ادا کوئی کر سکتا ہے۔ بس ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ان نمازوں میں خشوع و خضوع کو لانے کے لیے کوشش ہی کریں، کیونکہ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور انہی کوششوں کو وہ جب مقبول کرتا ہے تو تب پھر وہ خشوع و خضوع عطا بھی کر دیتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔